آج کا سبق یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ سبق ہے، اور اس سبق میں جو ہمارے پڑھنے والے لوگ ہیں جن کا کام پڑھنا لکھنا ہوتا ہے ان کے لیے ایک بہت ہی عمدہ نصیحت ہے۔ تو یہ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 25 ہے، اور اس کی جو ہیڈنگ ہے یعنی عنوان کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک کام، یعنی انسان کو چاہیے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرے، ایک وقت میں دو کام یہ درست نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دونوں ہی کام یہ ادھورا رہ جائے گا اور دونوں ہی کام میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ اس لیے ایک وقت متعین کیا جائے اور اس وقت میں وہی کام کیا جائے، پھر دوسرے کام کے لیے دوسرا وقت ہونی چاہیے۔ اسی کو اس سبق میں تفصیل سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو اگر آپ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل پہ ہم اردو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو چلیے اس سبق میں دیکھیے انہوں نے کیا بتایا ہے، اور یہ جو پوری بات ہے اس کو انہوں نے نظم میں کہا ہے۔ ایک نظم ہوتا ہے اور اس کا اپوزٹ نثر ہوتا ہے۔ نثر جو سرسری طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے وہ نثر میں کہی جاتی ہے، جیسے ہم لوگ بات ابھی کر رہے ہیں، اور اسی بات کو اگر منظم طریقے سے الفاظ کو پرو کر کے، موتیوں کو جس طریقے سے ہار میں پرویا جاتا ہے اسی طریقے سے الفاظ کو پرویا جاتا ہے، الفاظ کی ایک اچھی سیٹنگ کی جاتی ہے، تو اس کو نظم کہتے ہیں۔ تو اس بات کو کہ ایک وقت میں ایک کام ہی بہتر ہوتا ہے، اس کو مصنف کتاب نے نظم میں کہا ہے کہ ہے کام کے وقت کام اچھا، ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو پھاندوں کے ڈنڈ پیلو۔ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ۔ دیکھیے کتنی اچھی بات کہی اس لائن میں کہ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ۔ کوئی بھی کام ہو اگر اس کو ایک سلیقے سے کیا جائے تو پھر وہ کام بہت ہی اچھے اور عمدہ طریقے سے ہوتا ہے، منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اس میں جتنے بھی نظم ہیں اس کو بار بار پڑھیں تاکہ یہ نظم یاد ہو جائے۔ تو آدمی جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اپنی گفتگو میں نظم کو بھی شامل کر لیتا ہے، تو اس سے اس کی گفتگو، اس کے جو بات ہوتے ہیں اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ۔ ہمت کو نہ ہارو یوں خدا را، ہمت کو نہ ہار یوں خدا را، یعنی خدا کے واسطے، خدا را، خدا را، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ مت ڈھونڈیو غیر کا سہارا، یعنی جو کام ہو، مشکل سے مشکل کام ہو، اس میں انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اس میں پھر جو ہے کسی غیر کا سہارا بھی نہیں لینی چاہیے۔ اپنے بلبوتے پہ جتنا بھی مشکل کام ہو اس کو اپنے بلبوتے پہ اس کو چاہیے کہ حل کرے، اور اس طریقے سے جب ایک کام وہ حل کرتا ہے تو پھر اس کی ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اپنے بوتے پہ کام کرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا۔ کوئی بھی مشکل کام ہو اس وقت انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے اور اپنے ہی بلبوتے پہ کام کو پورا کرنا ہے۔ تو اپنے بوتے پہ کام کرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا۔ جو کچھ ہو سو اپنے دم قدم سے، جو کچھ ہو سو اپنے دم قدم سے، کیا کام ہے غیر کے کرم سے۔ دوسروں کا بھروسہ کب تک رہے گا؟ جو کچھ بھی ہو وہ اپنے دم قدم سے، اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے انسان کو چاہیے کہ اس کام کو انجام تک پہنچائے۔ چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، کوئی بھی کام ہے اس کو ادھورا نہ چھوڑو۔
چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، بیکار ہے جو ہوا نہ پورا۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی کام پا سکتا ہے بہتری سے انجام۔ اسی چیز کو انہوں نے اوپر ہیڈنگ بنایا تھا، اس نظم کا عنوان بنایا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی کام پا سکتا ہے بہتری سے انجام، یعنی اچھے طریقے سے وہ کام انجام پا سکتا ہے۔ جب کام میں کام اور چھیڑا، مطلب ایک کام میں کرتے کرتے اسی میں دوسرا کام چھیڑ دیا، تو جب کام میں کام اور چھیڑا، افسوس ہوا خزانہ غارت۔ افسوس ہوا خزانہ غارت، غارت کے معنی برباد ہو جانا۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل زیبا، یعنی کھیل کے وقت کھیل اچھا لگتا ہے اور کام کے وقت کام اچھا ہوتا ہے۔ تو ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ زیبا کہتے ہیں لائق کو۔ تو دیکھیے اب اس کے اندر کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں تو اس کا معنی بھی آپ سمجھ لیجئے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ زیبا، زیبا کے معنی ہیں اچھا، مناسب۔ سلیقہ، تمیز، شعور۔ سلیقہ معنی تمیز، شعور۔ کرم، کرم کے معنی مہربانی۔ خدارا، خدا کے واسطے، خدارا خدا کے واسطے۔ غارت، غارت معنی برباد۔ تو یہ آج کا سبق آپ نے یہاں تک پڑھا۔ اب آنے والا ہمارا جو سبق ہوگا اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 26 ہوا چلی، اور یہ بھی نظم ہے، یہ بھی نظم میں ہی پڑھایا جائے گا۔